اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پاکستان اور امت مسلمہ کو اب تک نیوز کی جانب سے عید الفطر کی مبارکباد۔ کراچی سمیت ملک بھر میں نماز کے بڑے بڑے اجتماعات، مساجد اور عیدگاہوں میں خصوصی انتظامات، کروڑوں فرزندان اسلام کی شرکت، روزے، تراویح، زکوٰۃ، صدقات اور فطرانے کی ادائیگی پر سجدہ شکر بجا لائے۔ علماء کرام کا خطبات میں فرائض کی پابندی پر زور، امت مسلمہ کے اتحاد اور وطن عزیز کی خوشحالی کے لیے دعائیں۔ سیکیورٹی کے خصوصی انتظامات، لاہور میں بوندا باندی سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ صدر عارف علوی نے فیصل مسجد اسلام آباد، وزیر اعظم شہباز شریف نے ماڈل ٹاؤن لاہور میں نماز عید ادا کی۔ سابق صدر آصف زرداری، نواب شاہ، وزیر خارجہ بلاول بھٹو لاڑکانہ، وزیر اعلیٰ سندھ دادو، گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے کراچی میں نماز ادا کی۔ وزرائے اعلیٰ نے لاہور، پشاور اور کوئٹہ میں نماز پڑھی۔ مولانا فضل الرحمان ڈیرہ اسماعیل خان میں عید منا رہے ہیں۔ میٹھی عید پر بچہ پارٹی کی عیدی وصولی، والدین اور رشتہ داروں سے فرمائشیں، زیادہ سے زیادہ عیدی لے کر ہلا گلا، کیک، پیزا، برگر، کولڈ ڈرنک اور آئس کریم کے مزے۔ سیر و تفریح کا دور بھی شروع ہو گیا۔ گھروں میں خواتین مہمانوں کی خاطر مدارات میں مصروف، قورمہ، بریانی، کباب، سوئیاں اور کھیر سے تواضع۔ آج مزے مزے کی دعوتیں اڑانے والے مہمان کل میزبان بننے کے لیے تیار رہے ہیں۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کی عید الفطر پر قوم کو مبارکباد۔ عارف علوی نے کہا کہ دعا ہے اللہ ہمارے روزے اور عبادتیں قبول فرمائے۔ شہباز شریف نے پیغام میں کہا کہ ضرورت مندوں اور محتاجوں سے صلہ رحمی کی جائے۔ کشمیری اور فلسطینی عوام سے اظہار یکجہتی۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے کہا کہ سب کو آئین کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کی قوم کو عید الفطر کی مبارکباد۔ ٹویٹر پیغام میں کہا کہ سب کو عید الفطر کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہوں۔ نون لیگ کی نائب صدر مریم نواز کی جانب سے بھی سب کو عید مبارک کا پیغام۔ سابق صدر زرداری کہتے ہیں کہ مستحق مسلم بھائیوں کو بھی خوشیوں میں شریک کریں۔ عسکری قیادت کی جانب سے قوم کو عید کی مبارکباد۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا آرمی، فضائیہ اور بحریہ کے سربراہان کو ٹیلی فون، عید کی مبارکباد دی۔ انہوں نے کہا کہ عوام اپنے محافظوں کی وجہ سے امن و سکون سے عید منا رہے ہیں۔ قوم ان بہادر اور فرض شناس جوانوں کو خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ انہوں نے چاروں گورنرز اور وزرائے اعلیٰ کو بھی فون کیا۔ قوم کی خوشیاں پاک فوج کی قربانیوں سے وابستہ، عید پر بھی دفاع وطن کے لیے سینہ سپر۔ پاک آرمی کے جوان سیاچن کے برف پوش پہاڑوں سے بلوچستان کی سنگلاخ چٹانوں تک چوکس، سندھ کے تپتے صحراؤں سے وزیرستان کے پہاڑوں تک اپنی عید وطن پر قربان کرتے ہیں۔ ملک میں امن انہی کی وجہ سے ہے۔ سپریم کورٹ کے اندر سے آوازیں اٹھنا سنگین معاملہ ہے، کوئی جماعت بحران سے تنہا نہیں نمٹ سکتی، سب کو مل بیٹھنا ہوگا۔ وزیر داخلہ رانا ثنا کی گفتگو۔ انہوں نے کہا کہ قوم کو تقسیم کرنے کے لیے عمران خان نے بہت جدوجہد کی، بدقسمتی سے IMF کی شرائط پوری نہیں ہو رہی، یہ پروگرام نہ ہوتا تو بجلی اور گیس کی قیمت نہ بڑھتی۔ پارلیمنٹ سے کوئی سپریم نہیں، اسے کوئی ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا۔ وزیر اطلاعات سندھ شجیل میمن کی حیدرآباد میں گفتگو۔ پیپلز پارٹی رہنما نے کہا کہ ایک جماعت کو لاڈلا بنا کر جعلی مینڈیٹ دیا گیا، آج بھی غیر آئینی طریقے سے اس کی راہ ہموار کی جا رہی ہے۔ انصاف پر مبنی فیصلے ہوں گے تو کسی کو عدلیہ کے مد مقابل آنے کی جرت نہیں ہوگی۔ رہنما پیپلز پارٹی مولا بخش چاندیو کی گفتگو۔ انہوں نے کہا کہ عدلیہ آئین کی تشریح کرتی ہے، وہ خود قانون بنائے گی تو قومی اسمبلی کیا کرے گی؟ عمران خان حکومت سے الگ ہو کر ملک اور جمہوریت کے لیے خطرناک ہو گئے ہیں۔
پاکستان مشکل وقت سے ضرور نکلے گا، گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی گفتگو۔ انہوں نے کہا کہ ایک شخص عوام کو ورغلا رہا ہے، جو غیر ملکی ایجنڈے پر ہوگا وہ زیادہ تڑپتا نظر آئے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ ہم اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر وطن عزیز کو امن کا گہوارہ بنا سکتے ہیں۔ سپریم کورٹ کے 8 رکنی بینچ نے قانون سازی معطل کی، پی ٹی ایم ملک کا سیکیورٹی امیج خراب کرنے میں لگی ہے۔ شاہ محمود قریشی سے گفتگو۔ پی ٹی آئی رہنما نے کہا کہ الیکشن تو حالت جنگ میں بھی ہوتے ہیں، امید ہے شاہ سلمان نے نواز شریف کو اچھا سبق پڑھایا ہوگا۔ کراچی میں چاند رات پر متعدد گھر ماتم کدا بن گئے، شہر بھر میں ہوائی فائرنگ، 17 افراد زخمی۔ ہوائی فائرنگ اورنگی ٹاؤن، بلدیہ ٹاؤن، کورنکی، کیماڑی اور ناظم آباد سمیت دیگر علاقوں میں کی گئی۔ دنیا پور کے کہروڑ پکا چوک میں ٹرک فقیروں کی جھوپڑیوں پر چڑھ دوڑا۔ المناک حادثے میں 2 خواتین اور 4 بچوں سمیت 7 افراد جاں بحق، 4 شدید زخمی، 2 خواتین بھی شامل، اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ میٹھی عید پر پاکستان ریلوے نے پردیسیوں کے لیے بڑی خوشخبری سنا دی، کرایوں میں 33% کمی کا اعلان۔ رعایت تمام ٹرینوں کی تمام کلاسز کے لیے دی گئی ہے، اطلاق 22 سے 25 اپریل تک ہوگا۔ بھارت اور بنگلہ دیش سمیت مختلف ملکوں میں بھی آج عید الفطر منائی جا رہی ہے۔ انڈیا میں نماز کا سب سے بڑا اجتماع دارالحکومت دلی کی جامع مسجد میں ہوا۔ اس کے علاوہ ممبئی، کیرالہ، پٹنہ اور کولکتہ سمیت دیگر شہروں میں نماز پڑھی گئی۔ بنگلہ دیش میں ڈھاکہ سمیت مختلف شہروں میں عید عقیدت و احترام سے منائی جا رہی ہے۔ امریکی ریاست ٹیکساس کے شہروں ہیوسٹن اور ڈیلس میں بھی نماز کے اجتماعات ہوئے۔ سوڈان میں دھماکوں اور گولیوں کی تڑتڑاہٹ میں عید الفطر منائی جا رہی ہے۔ فوج اور باغیوں کے درمیان لڑائی جاری، 7 دن میں 413 افراد ہلاک اور 3500 زخمی ہو چکے ہیں۔ ملک کی فضائی حدود بند کر دی گئیں، امریکہ کو اپنے عوام کے انخلا میں مشکلات کا سامنا۔ اور پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان سیریز کا 5واں اور آخری T20 میچ کی آمدنی ترکیہ اور شام کے زلزلہ متاثرین کو دی جائے گی۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کا اہم فیصلہ، پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی کی مدت میں توسیع کر دی گئی۔